وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون پر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک بلکہ آپ کے ذکر مبارک کی جو رفعت اور بلندی ہے اس کا ایک حصہ اور ایک خاصہ کہ آپ کا ذکر مبارک آپ کی بعثت مبارکہ سے قبل تمام آسمانی کتابوں اور صحائف میں انتہائی واضح اور وافر مقدار میں اللہ رب العزت نے فرمایا. اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہاں اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 79 میں اہل کتاب یہود کی ایک بات کا بیان فرمایا ہے. اور یہ آیت کریمہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ان کی کتاب تورات میں آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن مجید آ گیا، وہ کتاب مصدق لما معہم جو اس کتاب اور شریعت کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور پھر فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ پہلے خود آقا علیہ السلام اور ان پر اترنے والے قرآن کی نسبت سے اللہ رب العزت کے حضور کافروں سے فتح کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. یعنی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی کتاب میں پڑھ کر کہ یا اللہ وہ محبوب جو آنے والے ہیں ان کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما. اور پھر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، اور جب وہ کتاب وہ دی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے جن کو وہ پہچانتے ہیں. اور ایک مقام پر قرآن مجید نے کہا کہ ان کی کتابوں میں اتنا ذکر ہے کہ یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اس کے بعد کہ جب آپ کی بعثت ہو گئی اور قرآن آ گیا تو کفروا بھی، تو انہوں نے آپ کے دین، آپ کی شریعت، قرآن اور آپ کا انکار کر دیا. اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ،
ایسے بدبختوں پر کہ جو جانتے بوجھتے پھر بھی انکار کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان نامرادوں پر میری لعنت ہے۔ اب یہاں پر میں صرف کچھ عرصہ قبل ہم نے شاید جمعہ کے بیان میں یا شام کے درس قرآن کی نشست میں نے ورفعنا لک ذکرک پر اس آیت کریمہ کے معانی پر بات کی تھی، اس کے ساتھ لنک کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کو، کیونکہ جو ترجمہ اس کا میں نے کیا تھا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر مبارک اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند کر دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کیا تھا جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جدید مجدہ نے لکھا، اور اس پر پھر میں نے بہت سارے معنی دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو کس طرح رفعت اور بلندی عطا کی۔ اب ان سارے معانی کی بجائے میں صرف ایک حدیث پاک بڑی ایمان افروز اس مضمون پر عرض کر کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک اس کے امام حاکم نے مستدرک میں بیان فرمایا۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سألت ربی، کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ سوال پوچھا۔ اب میں صرف وہ مضمون لینا چاہتا ہوں اس لیے آگے بڑھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے کہا یا رب مجھے اس سوال پر رہنمائی فرما دے اور جواب عطا فرما کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، تو نے میرے لیے کیا شان رکھی ہے، مجھے تو نے کیا منصب عطا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کو بہت ساری شانیں عطا کی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، کہ جن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کلیم بنایا، انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، کہ میرے لیے میرا سینہ مبارک کھول دے، اور الم نشرح لک صدرک، آپ کو مانگنے کی نوبت نہیں آنے دی، ہم نے تو آپ کا سینہ مبارک پہلے ہی کشادہ فرما دیا۔ اب بہت ساری باتوں میں سے میں دو باتیں صرف عرض کر رہا ہوں، اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا فَلَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، کہ کوئی میرا ذکر کر ہی نہیں سکتا یا نہ کرے جب تک ساتھ آپ کا ذکر نہ کرے۔ یہ وہ ایک معنی تھا جو ہم نے لیا تھا، وہ فرمایا کہ وَاتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا، اور ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طرح آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر بلند فرمایا۔ اب پرانی کتابوں میں جو آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے اس کی شان کیا ہے، اس پر میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو پہلی حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہے۔ طویل حدیث ہے، اس کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی جب بعثت مبارک اعلان نبوت آپ نے فرمایا، اس کا ذکر ہے کہ وہ کیسے ہوا، کہ آپ غار حرا میں خلوت نشین رہتے تھے، 10 دن تک 40 دن تک خلوت نشینی آپ کا معمول تھا۔ تو جب پہلی بار وحی آئی تو آپ جانتے ہیں وہ سارا واقعہ کہ آقا علیہ السلام اس کیفیت میں جب نیچے تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ساتھ لیا، اور وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل آپ کے پاس لے کر گئیں، اور وہ اس دور جاہلیت میں انہوں نے نصرانیت اپنا لی تھی، اور ان کی یعنی اللہ رب العزت نے ان کو عبرانی زبان پر بڑا عبور دیا تھا، اور انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا، اور عربی جو ان کو آتی تھی تو عبرانی سے عربی کر کے بھی لوگوں کو وہ یعنی سمجھاتے تھے، گائیڈ کرتے تھے۔ یہ حضرت ورقہ بن نوفل تھے، ان کے پاس لے کر گئیں اور ان سے کہا کہ ذرا ان کی بات سنیں اور بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ساری بات ان کو فرما دی ان کے سامنے۔ تو جب انہوں نے سنا تو فقال له ورقہ، تو حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے یہ کہا آقا علیہ السلام سے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ غار حرا کا جو واقعہ سنا کہ اس طرح آئے
اور اقرا کے کلمات لے کر آئے. وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں نے اسکپ کیا ہے. وہ سن کر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک. اور فرمانے لگے کہ کاش میں جوان ہوتا، نابینا ہو چکے تھے آپ، اور کاش میں اس وقت حیات ہوتا جب آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی آپ کو. اب یہ بات غور سے سنیں، پھر میں ایک بات کہوں گا. یہ کوئی یعنی وہ کوئی گیس نہیں کر رہے یا کوئی نجومی نہیں ہے، یہ سب کچھ وہ اپنی کتاب میں پڑھے ہوئے تھے جو بیان کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ کتابوں میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے ہیں، اور کاش میں ابھی جوان ہوتا اور اس وقت موجود ہوتا جب یہ قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں یہ آپ کو نکال دے گی. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی شخص اس طرح کی شریعت اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اس کی قوم اس کے ساتھ یہی حال کرتی. یعنی سابقہ انبیاء کی پوری انہوں نے ہسٹری بیان کر دی کہ جب بھی انہوں نے کیا تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی حال کیا. اور پھر کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا یا ہوں، میری زندگی اتنی ہو تو میں اس وقت آپ کی مدد کروں گا. اب یہ ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. اب ایک حدیث ہے اسے امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا، اس میں جو الفاظ ہیں ورقہ بن نوفل کے وہ سننے والے ہیں. فقال له ورقہ، تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ابشر ثم ابشر ثم ابشر، بشارت ہے بشارت ہے بشارت ہے، یہ خوشخبری ہی خوشخبری ہے جو آپ کی طرف آئی ہے. اور یہ کہہ کے کہنے لگے فإنی اشہد انک رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں. الذی بشر بہ عیسیٰ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ رسول جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر دی کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. یہ ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ أَحْمَدُ، اور میں اس بات کی بھی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ احمد ہیں. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد ہیں. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اب یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں ورقہ بن نوفل نے یعنی تورات اور انجیل میں آقا علیہ السلام کی جو ذکر مبارک جس انداز سے آیا ہے وہ سارا یہاں پر پیش فرمایا. اب اس کے بعد جو واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے تو وہاں پر نجاشی نے ویلکم کیا تھا. تو جب یہ وہاں چلے گئے مسلمان ہجرت کر کے تو کفار مکہ نے، سرداران مکہ نے اپنے نمائندے بھی بھیج دیے یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے غلام ہیں، بغاوت کر کے معاذ اللہ آگے ہیں، انہیں ہمیں لوٹا دیا جائے. وہ سارا واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے. نجاشی کی یعنی دربار میں پہنچ کر انہوں نے یہ اس کے سامنے اپنی گزارش پیش کر دی تھی کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں. تو اس پر نجاشی نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے ان کی بھی سنوں گا کہ یہ کہتے کیا ہیں، میں ان کی بھی سنوں گا. تو اس وقت آقا علیہ السلام کی تربیت سے فیض یافتہ صحابہ کرام نے وہ دین جو آقا علیہ السلام نے پیش فرمایا وہ حکمتاً نجاشی کے سامنے پیش کیا. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجاشی کے سامنے اسے سورہ مریم پڑھ کے سنائی. وہ عیسائی تھا تو اسے سورہ یعنی یہ ہے وہ حکمت. وہ چاہتے تو اسے سورہ کافرون پڑھ کے سناتے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، چلو لڑتے ہیں. وہ بھی قرآن ہے، مگر حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ انہوں نے اس کے سامنے سورہ مریم پڑھی اور اپنے نبی کا اور بی بی مریم کا ذکر سنتے ہوئے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اور وہ حق کہہ رہا تھا کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو جب آپ نے اس کے سامنے اپنی بات پیش کر دی تو اس پر امام حاکم نے اور ابن ابی شیبہ نے یہ کہا کہ قال النجاشی، نجاشی نے جب یہ ساری بات سنی تو نجاشی نے یہ کہا یا معشر الحبشہ، اے حبشہ کے لوگو، اے گروہ حبشہ، والقسیسین والرہبان، اور اے سارے پادریوں اور اے سارے راہبوں، میری بات غور سے سنو.
اب وہ فیصلہ کر رہا تھا نا، اس نے دونوں طرف کی بات سن لی تھی. تو اس نے کہا کہ اے حبشہ والے لوگوں، اے پادریوں، اے راہبوں، اے عیسائیوں، سنو اب میرا فیصلہ کیا ہے. تو اس نے کہا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما یزیدون علی الذی نقول فیہ، انہوں نے کچھ بھی زیادہ بیان نہیں کیا مسلمانوں نے اس سے جو ہمارے پاس ہے یا ہم کہتے ہیں. اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اس وقت بھی یہ بات مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں یا جو ہمارا ایمان ہے. ما یسوا ھذا، اور ہم اسی کے قائل ہیں، یہی ہمارا ایمان عقیدہ ہے. اب یہ کہنے کے بعد اس نے کہا مرحبا بکم، تم سب کو ویلکم ہے، خوش آمدید ہے تم جو آئے ہو. وبمن جئتم من عنده، اور اس مبارک ہستی کو بھی خوش آمدید ہے جس کے پاس سے تم آئے. آقا علیہ السلام کا اس نے ذکر کیا اور پھر اس نے کہا اشہد انہ رسول اللہ، اور میں تم سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد رسول اللہ. یہ نجاشی کہہ رہا ہے اپنے دربار میں سب کے سامنے. اور پھر اس نے کہا فَإِنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنجِيلِ، اور میں کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھوں یا میں کیوں نہ گواہی دوں کہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان کا ذکر تو ہمیں انجیل میں ملتا ہے. یہ وہی محمد رسول اللہ ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، انجیل میں ہے. اور پھر فرمایا کہ وَأَنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، کہ یہ وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. اب یہ نجاشی پھر کہہ رہا ہے، اور اس نے پھر یہ کہا کہ انزلوا حیث شئتم، میری یہ جو سرزمین ہے حبشہ کی، یہ تمہارا علاقہ ہے، جہاں جی چاہتا ہے وہاں آرام سے رہو، اپنی مرضی سے رہو. تمہیں خوش آمدید جو کہہ دیا نا، بادشاہ تھا وہ، تم جہاں چاہتے ہو وہاں رہو. اور پھر اس نے کہا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے. یہ بات ہے سننے والی، ایمان افروز، توجہ طلب. یعنی میں یہاں اس جملے کو کہنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ وہ نجاشی ہے، لیکن نصیب کی بات ہے نا، مقدر کی بات ہے. اس نے صرف ایک بار دو گروپس کی بات سنی، دو جماعتوں کی. کفار مکہ نے بھی کہا یہ معاذ اللہ ہم سے بھاگ کے آگے ہمارے حوالے کرو، اور حضرت جعفر طیار نے بھی وہاں کھڑے ہو کر اس کے سامنے تبلیغ کی بات کی، دین کی بات کی، آقا علیہ السلام کا تعارف کروایا اور قرآن مجید سورہ مریم پڑھ کے سنائی. اس کو اور کوئی قرآن مجید کی تعلیمات کا علم نہیں تھا اس کے پاس، مگر اس نے اپنی کتاب میں کتنا پڑھا ہوا تھا، یا آقا علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح بیان کیا تھا پہلی کتابوں میں. اب اس کا عقیدہ سن لیں. اور آج مسلمان جس چیز سے خالی ہیں، پتہ نہیں خدا جانے کیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ بھی ذرا اپنا جائزہ لے لیں. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لولا ما انا فیہ من الملک، اگر یہ بادشاہت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی اور میری مجبوری نہ ہوتی، یہاں میں زیادہ پابند نہ ہوتا، مشکل میرے لیے نہ ہوتی، لاتیتہ، تو میں خود چل کر ان کے پاس چلا جاتا، میں ان کے پاس چلا جاتا. اور کیا کرتا؟ یہ ہے بات سننے والی. حتی اکون انا احمل نعلیہ، تو میں سب سے پہلے جا کر ان کے نالین پاک اٹھا لیتا، سب سے پہلے جا کر آقا علیہ السلام کے نالین پاک، جوتے مبارک، شوز مبارک، وہ اٹھا لیتا میں برکت کے لیے. اور پھر فرمایا اگر مجھے موقع مل جاتا وَأُوَدِّعُهُ، تو برکت حاصل کرنے کے لیے میں خود خدمت کر کے ان کو وضو کرواتا. اب یہ میں نے اس لیے پہلے وہ بات کہہ دی کہ اس نے ذکر سنا، کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا ذکر اور آقا علیہ السلام کی شان کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہیں ان کا زمانہ مل گیا تو ان کا کلمہ پڑھنا، اگر مجھے ان کا زمانہ مل جاتا تو میں ان کے نالین کے تسمے باندھتا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو اسی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد نجاشی بھی کہہ رہا ہے اگر میں ان کے پاس چلا جاتا
تو سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ برکت کے لیے ان کے نالین پاک اٹھا لیتا۔ اب یہ ہے وہ اصل تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو محبت کا ہے، عقیدت کا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی تعلق ہے جو انسان کو یہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور پھر یعنی اس نے یہ ساری بات کہی کہ مجھے خدمت کا موقع مل جاتا اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرواتا۔ اب یہاں اس کے بعد جو اگلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے، اس پر آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں اور پھر یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہود کا ذکر کیا نا، جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی کہ تم ان کا نام لے کے مجھ سے فتح مانگتے تھے، اب یہ آ گئے ہیں تو کیوں نہیں ان پر ایمان لا رہے؟ تم جھوٹے ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہی آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اب اس کو تاریخی ذرا حقیقت کے ساتھ سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود جو ہیں یہ مدینہ پاک کے رہنے والے تو نہیں ہیں، ان کا ایمان تو موسیٰ علیہ السلام پر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے نا، انہوں نے فرعون سے نجات دلوائی، اور اسی مصر دریائے نیل میں سارا فرعون اور اس کی قوم اور اس کی فوج غرق ہوئی تھی، تو ان کا علاقہ تو وہ تھا۔ تو یہ یہود مدینہ میں کہاں سے آ گئے؟ مکہ میں تو نہیں تھے۔ یہ ہے جواب اس کا، ان کی کتابوں میں درج تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ تو وہ اس امید اور اعتبار پر، یقین پر، خواہش پر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے کہ ہم نہ صحیح جب وہ آئیں تو ہماری نسلیں ان کی غلامی میں آ جائیں گی، ورنہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے مدینہ میں، وہ آئے ہی اس لیے تھے۔ مگر پھر آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بغض تھا، ان کی عداوت تھی، انہوں نے ایک چیز بنا لی کہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، حالانکہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ ادھر یہ حال ہے، اور ادھر حبشہ میں بیٹھے ہوئے جس کو اللہ نے نصیب کرنا تھا، اس نے ایک بار چند نشست میں باتیں سنی اور وہیں کلمہ پڑھ کے کہنے لگا کہ سعادت مل جائے تو نالین اٹھا لوں۔ اب جواب دینا چاہتا ہوں، اب اس کی اس عقیدت پر، اس ادب اور محبت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ کیا دیا؟ یاد رکھ لیں یہ بات، ایمان کی حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور محبت ہے، اسے نکال دیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کی الف بھی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب نجاشی کی وفات ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں اس کی نماز جنازہ ادا کی، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، کہ وہ اتنی محبت اور عقیدت والا تھا کہ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سعادت سے محروم نہ کیا۔ اب دوسری روایت سنیے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام ابن عساکر نے اس کو بیان فرمایا، امام سیوطی نے اس کو بیان فرمایا، اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ایک سوال ہے آپ سے، اور سوال یہ ہے این کنت و آدم فی الجنہ، آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ اب یہ سوال کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جن کو آقا علیہ السلام نے کہا کہ حبر ہذہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا مفسر یہ ہے، قرآن کا مفسر یہ ہے، یہ آقا علیہ السلام نے کہا۔ اب وہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ جس نبی پر کلمہ پڑھا ہے، جس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ کون ہے؟ اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کنت و آدم فی الجنہ، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ یہ ہے اصل ایمان جو صحابہ سے آیا ہے، بعد میں جو باتیں ہیں یہ مولویوں نے بنائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کیسی بات کر رہے ہو، میرے چچا کے بیٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں کب پیدا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے کہا اچھا تم نے پوچھ لیا ہے، اب جواب سنیے، فتبسم حتی بدت ثنایاہ او فی روایت نواجذ، آقا علیہ السلام اس بات پر اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ کیوں؟ اس بات پر کہ تم نے سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ میری شان اور میرا مقام کیا ہے، تمہیں سمجھ آ گئی ہے میری بات کی، اس لیے خوش ہوئے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قال كنت فی صلبہ،
جب وہ جنت میں تھے اس وقت میں ان کی صلب مبارک میں تھا، میرا نور ان کی پشت مبارک میں تھا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ چونکہ جنت کا پوچھا ہے نا، ورنہ جب یہ پوچھا آقا علیہ السلام سے کہ متی وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، تو فرمایا ابھی آدم بنے ہی نہیں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس پر بے شمار روایات ہیں، مگر چونکہ سوال یہ ہوا کہ جب وہ جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے، کیونکہ آپ پہلے تو تھے نا، تو جب وہ جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ تو چونکہ سلسلہ نبوت میں آپ نے چلنا تھا تو فرمایا اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا فی صلبہ، میں ان کی صلب مبارک میں تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرُكِبَ بِيَ السَّفِينَةُ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ رب العزت نے چونکہ مجھے ان کی صلب مبارک میں رکھا ہوا تھا تو میں نے بھی کشتی میں ان کے ساتھ سیر کی تھی۔ آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان کی صلب مبارک میں موجود تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقُذِفَ بِي فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب مبارک میں منتقل فرمایا، میں ان کی صلب مبارک میں آیا۔ اور پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام لم یلتقی ابوایا قط علی صفاح، اور میرے ماں باپ جو ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بی بی آمینہ ان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی اما حوا تک، یعنی پورا یہ سلسلہ جو میرے آبا و اجداد کا ہے، اس میں کوئی ایک جوڑا ایسا نہیں ہے کہ جو نکاح کے بغیر قریب آئے ہوں، کوئی ایک جوڑا بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے نکاح نہ کیا ہو، علی صفاحین، کوئی نکاح کے بغیر نہیں آیا۔ اور پھر فرمایا لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاسلاب الحسنۃ الی الارحام الطاہرہ، اور اللہ ہمیشہ ہر زمانے میں جو سب سے نیک مرد ہوتا تھا اس کی صلب مبارک میں مجھے رکھتا تھا، اور ہر زمانے میں جو سب سے نیک خاتون ہوتی تھی اس کے رحم میں مجھے منتقل کرتا تھا۔ میری والدین، اس لیے تو قرآن مجید نے قسم کھائی نا ووالد وما ولد، جو پیدا ہوا اس کی قسم، اور اس کے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک اس کے ہر ماں باپ کی قسم، وہ اتنے پاک تھے ہم ان کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس طرح رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ نے میری یعنی اتنا اہتمام کیوں کیا میری عظمت کا، فرمایا اس لیے کہ صفتی مہدیٌ، کہ میرا وصف یہ ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، جس کو ہدایت ملی ہے میری نسبت سے ہی ملی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو لا یتشعب شعبان الا کنت فی خیرہما، اور پوری دنیا میں ہر وقت میں دو قومیں بناؤ، دو گروپ میں لوگوں کو تقسیم کرو، ایک گروپ ایک طرف، آدھے لوگ، تو ان میں جو بہتر گروپ اور قوم تھی اللہ نے مجھے اس میں رکھا، کیونکہ سلسلہ نبوت میں رہے نا۔ پھر فرمایا کہ قد اخذ اللہ تبارک و تعالی بالنبوۃ میثاقی وبالاسلام عہدی، اور اللہ رب العزت نے ہر نبی سے میری نبوت کا عہد اور میثاق لیا، اور میرے دین اور میری مدد کا عہد اور اللہ رب العزت نے میثاق ہر نبی سے لیا ہے، ہر نبی سے لیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبُشِّرَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ ذکری، اور میں وہی ہوں، اور میری شان یہ ہے کہ اللہ نے میری بشارت، میری خوشخبری انجیل میں بھی دی ہے اور تورات میں بھی دی ہے، میرا ذکر اللہ نے ہر جگہ کیا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبَيَّنَ كُلُّ نَبِيٍّ صِفَتِي، یہ وجہ ہے ہر نبی میری صفات بیان کرتا رہا، ہر نبی میری شان بیان کرتا رہا۔ کتنا بیان کیا؟ فرمایا اب یہ جملے بڑے ہی توجہ طلب ہیں، بڑے توجہ طلب ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سن لو غور سے تشرق الارض بنوری، پوری روئے زمین پر جو تمہیں روشنی نظر آتی ہے وہ میرا ہی نور ہے، پوری روئے زمین پر جہاں تمہیں روشنی نظر آتی ہے بنوری، وہ میرا ہی نور ہے۔ اور پھر فرمایا والغمام لوجہی، سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ جو بادل ہے نا یہ میرے چہرے سے چمک لے کر چمکتے ہیں، لوجہی، میرے چہرے سے۔ وعلمنی کتابہ، اور اللہ نے خود مجھے اپنی کتاب پڑھائی ہے، میرا کوئی اور استاد نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وروا بی صحابہ، اور ان بادلوں کو جو سیرابی ملتی ہے نا، یہ جو بارش برساتے ہیں، وہ اللہ میری برکت سے ان کو دیتا ہے، میری برکت سے ان کو دیتا ہے۔ اور فرمایا وشق لی، اور اللہ نے مجھ پر خاص کرم یہ کیا
میرے لیے اہتمام کیا. وشق لی اسما من اسمائہ، اللہ نے میرا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے. یہ ہے بات سمجھنے والی. اللہ نے میرا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے. کیسے؟ فرمایا فذو العرش محمود، یہ وہ عرش والا محمود ہے. وانا محمد، اور اس محمود میں سے محمد نکال کر مجھے محمد کہا ہے. اپنے نام میں سے اللہ نے میرا نام نکالا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ووعدنی یحبونی بالحوض والقوثر، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ حوض اور کوثر آپ کے ہو گئے ہیں تو ہر حوض و کوثر کا دیوانہ آپ سے بھی محبت کرتا رہے گا، وہ آپ سے بھی محبت کرے گا. یہاں ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، اس مضمون والا تو نہیں مگر چونکہ ان الفاظ میں سے ہے، وہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. پر یہ جو ہے نا کہ اللہ نے میرا نام اپنے نام سے نکالا ہے، تو اس میں اس سے اگلی بات بھی ایک ہے، ایک اگلی اس سے بات بھی ہے. اور وہ کیا کہ اللہ کا جو نام ہے نا محمود، اس میں سے نام بھی نکالا اور اپنے نام کو حضور کا مقام بنایا. عسیٰ ان یبعثنی مقام محمودا، اللہ مجھے مقام محمود پر جلوہ افروز کرے گا. تو اب اس پر اللہ نے اپنے نام کو حضور کا مقام کیوں بنایا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی حضور کے مقام کا منکر ہو تو وہ بدبخت میرے نام کا منکر ہو جائے. اتنا اہتمام کیا حضور کی شان کا دفاع کا اللہ نے. تو فرمایا سن لو کہ مجھے اللہ نے اپنے نام سے نکالا اور مجھے یہ شان عطا کر دی کہ حوض و کوثر کی وجہ سے مجھ سے لوگ محبت کریں گے. اور پھر فرمایا وَأَن يَجْعَلَنِي أَوَّلَ شَافِعِينَ، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا مجھے بنایا. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی مجھے ہی بنایا. اور فرمایا ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ خَيْرِ قَرْنٍ لِأُمَّتِي، اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنی امت کے بہترین زمانے میں پیدا فرمایا. اور فرمایا وَهُمُ الْحَمَّادُونَ، یہ ایسے ہیں کہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں میری امت. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں. یہ میری امت کی شان ہے. اب یہ ایک حدیث پاک تھی. اور آخری جس پر یعنی آج گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں، یہ اس کو روایت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہ بڑی ہی یعنی محبت والے اس کے الفاظ ہیں. وہ جو میں نے کہا نا کہ پرانی کتابوں میں ذکر ہے، تو پرانی کتابوں کا تورات کا ذکر بھی ہوا، انجیل کا بھی ہوا، مگر پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں ذکر کیسے ہوا. بے شمار واقعات ہیں نا کہ آپ کی توبہ اللہ نے آپ کے نام سے قبول کی، مگر ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے. قال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بنیہ، اپنے بیٹے سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا فکلما ذکرت اللہ، اے میرے بیٹے تو جب بھی اللہ کا ذکر کرے تو اپنے لیے لازم کر لے، تیرے لیے لازم ہے یہ بات کیا، فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے ان کے ساتھ محمد کا ذکر بھی کر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کیوں؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ، میں نے یہ دیکھا، اسمہ مکتوباً علی ساق العرش، میں نے عرش کے پایوں پر اسم محمد لکھا ہوا دیکھا. اب یہ آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، جب میں مٹی اور روح کے درمیان تھا، کما انی تفت السماوات، اور اللہ نے جب مجھے یعنی یہ شان دی کہ میں آسمانوں میں گھوما اور پھرا اور میں نے آسمانوں کو دیکھا، تو فلم ارا فی السماوات موضعا، میں نے آسمانوں میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں دیکھی، الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ، کہ جہاں میں نے اسم محمد کو لکھا ہوا نہ دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانوں میں نے کوئی جگہ نہیں دیکھی. وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ، اور جب اللہ نے مجھے جنت میں ٹھہرایا، فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسم محمد مکتوبا علیہ، تو میں نے کوئی محل، کوئی کمرہ محل کا ایسا نہیں دیکھا جس پر اللہ نے اسم محمد نہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آدم علیہ السلام کا یعنی فتویٰ ہے اور ان کی یہ بیان ہے ان کا. پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسم محمد مکتوباً عَلَى نُحُورِ الْعَيْنِ، اور میں نے حوروں کی پیشانیوں پر بھی حضور کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا ہے. حوروں کی پیشانیوں پر بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ اور تمہیں کیا بتاؤں، وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے جو گھنے بانس ہیں ان بانسوں کے پتوں پر بھی اسم محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر فرماتے ہیں والا ورقی شجرۃ طوبہ، اور شجر طوبہ کے درختوں پر بھی، پتوں پر بھی یہی لکھا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والا ورقی سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بھی اس میں محمد ہی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والا اطراف الحجب، اور جو دربان حفاظت کرنے والے ہیں جنت کی، ان کی پیشانیوں پر بھی اس میں محمد ہی لکھا ہوا ہے۔ وبین اعین الملائکہ، اور ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان بھی اللہ نے اس میں محمد ہی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہتمام دیکھیں اللہ نے کیا کیا حضور کے رفعت ذکر کا، اور فرمایا فاکثر ذکرہ، کثرت سے ان کا ذکر کیا کر۔ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں آدم علیہ السلام، کثرت سے حضور کا ذکر کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن الملائکۃ تذکرہ فی کل ساعاتها، کیونکہ ملائکہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑتے، وہ ہر لمحہ حضور کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، وہ ہر لمحہ حضور کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ یعنی شان ہے اور رفعت اور کمال ہے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کو دیا، کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو آقا علیہ السلام کی شان اور اوصاف بیان کرنے کا اللہ رب العزت نے یعنی شان منصب عطا فرمایا۔ اور پھر پرانی ہر کتاب میں جو پہلی آسمانی کتابیں آئیں، ہر کتاب میں حضور کا ذکر مبارک اللہ نے رکھا۔ تو امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کے ساتھ اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بھی یاد رکھا کریں۔ اسی لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے کہ شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔